ناظرین، جب بھی عمران خان صاحب ایک نئی تحریک شروع کرنے کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سازش شروع ہو جاتی ہے. یعنی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو روک لیں، فلاں چیز کر دی جائے گی. تو ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے ہمیشہ لگایا جاتا ہے. پارٹی کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے، لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ڈنڈے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. بہت سارے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ احتجاجی تحریک نہ چل سکے. اور یہ کام زیادہ تر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ رجیم ہے، حکومت ہے، یہ مل کر کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے وجود کو اب برداشت نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل سادی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی کسی سیاستدان نے اتنا نقصان پاکستان میں نہیں پہنچایا جتنا عمران خان صاحب نے پہنچا دیا ہے. پاکستان کا ایک ایک بچہ اب جانتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کے بند کمروں میں کیے گئے غلط فیصلے ہیں. جب تک یہ فیصلوں کا اختیار عوام کے پاس نہیں آئے گا یا عوامی منتخب نمائندوں کے پاس نہیں آئے گا، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ چیز کسی دور میں نواز شریف کو سمجھ آئی تھی، بینظیر بھٹو کو بھی سمجھ آئی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ کمپرومائز کر لیا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ زندہ رہنے کا طریقہ اور سیاست میں زندہ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ کمپرومائز کریں اور اپنے خاندان کے لیے اقتدار کا ایک حصہ لیتے رہیں اسٹیبلشمنٹ سے. ایک حصہ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی رہتی ہیں. اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کے لیے جو حملہ ہوا وہ تحریک انصاف کے باہر سے نہیں ہوا، وہ تحریک انصاف کے اندر سے ہوا. میں آپ کو وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ جنید اکبر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھیں تو کافی کلیئرٹی آ جائے گی. آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا اور کیا کس نے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جو جنید اکبر صاحب ہیں، یہ جہاں پہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے کیونکہ وہیں سے وہ عوامی پاور اکٹھی کر سکتے ہیں. پنجاب کے اندر تو 10 بندے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ڈنڈے مارتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے کر دیتے ہیں، گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، لوگوں کی املاک توڑ دیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، تباہی پھیر دیتے ہیں. تو یہاں پہ تو بہت بروٹیلٹی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے. تو پنجاب میں تو ہلنے بھی نہیں دیتے، پورے نظام کو باندھا ہوا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ وہاں سے ایک پاور پمپ ہوتی ہے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ اور وہ چل پڑتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو وہاں جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر. اب صوبائی صدر جو ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جنید اکبر صاحب خود ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے اوپر سنگین ترین الزامات لگا دی. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں جناب کہ جو لوگ جلسہ کرواتے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق اور ہماری ہدایات کے مطابق، ان لوگوں کے لیے خیبر پختونخوا میں زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. انہوں نے عاطف خان کا، شرام ترقی کا اور اسد کیسر وغیرہ کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرایا تب سے لے کر اب صوبائی حکومت ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہونے دے رہی. جنید اکبر کہتے ہیں کہ میرا اپنا کوئی کام نہیں ہو رہا، صوبائی صدر ہوں میں، بیوروکریسی بالکل تعاون نہیں کر رہی. جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے میں منع کیا گیا، صوبائی حکومت نے میں منع کر دیا. وہ کہتے ہیں جب میں نے جا کے پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر انہیں شکایت لگائی تو جناب پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے کام نہیں ہو رہے، ان کے اپنے علاقے میں کام رکے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ ان کی بھی بات نہیں مانتی. تو یہ ایک بے بسی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا. احمد میر صاحب کے پروگرام میں وہ بات چیت کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او کی بات کریں یا ڈی سی کی بات کریں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا، بلکہ بیرسٹر سیف وہ کام کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کے بالکل الٹا کر دیتے ہیں. یعنی ابھی تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر جانا ہے عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے تو مجھے کوئی ہالی ووڈ کی فلم کی طرح اپنے منہ کے اوپر بیرسٹر سیف کا نقاب پہننا پڑے گا، پھر شاید جا کر میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکوں، ورنہ تو ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی تقسیم پیدا کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، یہ جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہے. تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. چاہے اس کا تعلق ایک گروپ سے ہے، دوسرے سے ہے، تیسرے سے ہے، چوتھے سے ہے، وہ تمام گروپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تقسیم پیدا ہوئی کیسے؟ لیکن تقسیم کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ عوامی رد عمل آتا ہے اور اس تقسیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تحریک چلنے والی ہوتی ہے وہ تحریک چلنے سے پہلے ٹھپ ہو جاتی ہے. ابھی یہی اس مرتبہ کیا گیا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ حکومت گرنے کے خطرے کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے کر سکتی تھی. یعنی حکومت بھی بچا سکتے تھے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، جو کوشش بالکل نہیں کی گئی. دیکھیں اگر بیرسٹر سیف جاتا ہے اور جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وہ تو ایک صرف وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے. اگر بیرسٹر سیف جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے
تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ سوال وزیر اعلیٰ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس آدمی میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملوا دیتی ہے؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملواتی ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملواتی؟ کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے یا عمران خان کا وفادار ہے؟ یہ علی امین گنڈاپور کا وفادار ہے یا کسی اور کا وفادار ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کا محسن نقوی ہے، بیرسٹر صاحب. اب وہ جتنی مرضی صفائیاں دیتا رہے، ایکچولی تو وہ یہی ہے. عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی جو نہیں کی گئی. ملاقات نہ ہونے کی صورت میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا، اور بجٹ کو اچانک پاس کرنے کی بجائے سیاسی کمیٹی کے مشورے کے مطابق 27 جون کو پاس کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم بجٹ کو پنجاب کے، وفاق کے اور سندھ کی حکومتوں کے بعد پاس کر لیتے. پہلے انہیں بجٹ پاس کرنے دیتے، تھوڑا سا پریشر بنا لیتے. اپنی حکومت بچانا ضروری تھا تو بجٹ پاس کرنا ہی پڑنا تھا. لیکن جس بھونڈے انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا، اس سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، اب اس سے نکلنے کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک احتجاجی تحریک ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے ہی احکامات دے چکے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے. پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی، لیکن اس مرتبہ ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ آنا ہوگا، اور اس کے بارے میں ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تھی. جو پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوئی تھی اور جو عمران خان صاحب کا لائن آف ایکشن اس مرتبہ دکھائی دے رہا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس مرتبہ جو ان کا لائن آف ایکشن تھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ یا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں یا جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ان کا لائن آف ایکشن یہ تھا کہ پورے پاکستان کو بند کریں گے، مین شاہراہیں پاکستان کی بند کریں گے، اور بہت ساری جو انرجی سمیت دیگر بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نکل کر، اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، سپلائی بند ہو جاتی ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، یا عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت تو ہے، تو انہیں ایک مومنٹم بنانا پڑے گا نا تحریک کا. اور اگر وہ مومنٹم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کو جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، انٹرنیشنل لیول کی نیوز بنے گی، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر بنے گی، اور ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہوگا. اور اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی کڑوا گھونٹ کرنا پڑ جائے، جو ابھی وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انڈیا پاکستان مارکے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو عوام انہیں برا بلا کہہ رہی تھی شاید اب نہیں کہہ رہی. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ایک آپٹکس ضرور کریٹ ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی پولیٹیکل مسٹیک کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے، یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ملٹری افسران ہیں وہ نوجوانوں سے ملتے ہیں جا کر، کبھی مدارس میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، مختلف جگہوں پہ انٹریکشنز کر رہے ہیں. وہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کام کریں گی. ایک جھٹکا، ایک واقعہ، ایک غلطی دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دے گا جہاں سے معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا. لہذا غلطی کی گنجائش نشتا. کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو عوام کا مینڈیٹ دینا پڑے گا، عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے. آپ لوگوں کے حقوق چھین کر لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق کے بغیر زیادہ بہتر ہیں. یہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گا؟ اب گنڈاپور صاحب آنے والے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑی جذباتی تقریر پہلے ہی کر چکے ہیں، جس کے بعد آتش بازی بھی کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا گنڈاپور صاحب نے کہ ایک کے بجائے 2 گولیاں ماریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے مبینہ طور پہ اب تک جو چیزیں باہر آئی ڈیزائن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند کرنا. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے. لیکن فسطائیت رک نہیں رہی. چودھری امتیاز صاحب ہیں MNA، ان کو پہلے آپ کو پتا ہوگا جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے، ان کی فصلیں بھی جلائی گئیں، ان کے جانوروں کا بھی نقصان کیا گیا، تو ان کی جو فارم ہے ان کا بہت نقصان کیا گیا، بہت زیادہ. اس خاندان کی مصیبتیں کم ہی نہیں ہو رہی. ان کی خواتین کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا. تو چودھری امتیاز کے بھائی چودھری اعجاز جو سابق MNA ہیں، ان کو ان کے گھر اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس والے آئے تھے، ویگو ڈالوں کے اندر جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر انہیں ویگو ڈالوں میں ڈالا اور ڈال کر لے کر چلے گئے. اب تک کی جو اطلاع اس کے مطابق تو ان کو اغوا کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا.
لیکن یہ ظلم اور فسطائیت جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, اس کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا. اب ناظرین آ جائے پاکستان تحریک انصاف کیا اس ماحول میں ایک تحریک چلا سکتی ہے؟ تو سادہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس تقسیم کے ماحول کے اندر تو تحریک نہیں چلتی. تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, مشاورت کرنی پڑے گی, اپنے اپنے حلقوں میں مومنٹم بنانا پڑے گا, گلی محلوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا, شہروں میں جا کر قصبوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا, اور پھر ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین تیار کر کے اس کو چلانا ہوگا. بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا کو گالیاں دیں, وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں, جیسے کہ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنایا. وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور الٹا جو ہے پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. اگر اس بجٹ کو اس بھونڈے انداز میں پاس نہ کروایا جاتا تو سوشل میڈیا اس ساری چیز کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہوتا. لیکن کیونکہ ایک بھونڈے انداز میں ایک عجیب و غریب طریقے سے یہ بجٹ پاس کروایا گیا, تو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ ایک تقسیم پیدا ہو جائے. بہرحال اس سے بچنے کا طریقہ یہی کہ ایک تحریک فوری طور پہ شروع کی جائے اور اس تحریک کے لیے جو ہے مومنٹم بنایا جائے, اور مومنٹم بنتے بنتے بنتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اب اگر جون کے مہینے کے اینڈ میں کوئی تحریک شروع بھی کی جائے گی, محرم الحرام شروع ہو گیا ہے اور آگے سفر کا مہینہ ہے اور یہ انتہائی گرم مہینے ہیں, تو اگست تک تو کوئی تحریک چل نہیں سکتی. جولائی کا مہینہ پورا گزارنا پڑے گا, اور یہی جون کا مہینہ اور جولائی کا مہینہ اس میں ایک مومنٹم بن سکتا ہے, اور اگست کے مڈ کے بعد جو تحریک ہے وہ عملی شکل اختیار کر سکتی ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک چلا بھی سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, بہت طاقتور پارٹی ہے, اور جو کچوبر نکال دیا عوام کا موجودہ حکمرانوں نے, تو اس کے بعد تو تحریک چلانا کوئی مشکل ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کا فائدہ موجودہ رجیم کو ہو رہا ہے. ان کا بجٹ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, بجٹ میں جو انہوں نے عوام کی کمر توڑی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ایف کا بجٹ ایز اٹ از منظور کر دیا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, پنجاب کے بجٹ کے اندر ایسے ایسے کھانچے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, خیبر پختونخوا کے اپنے بجٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بات کیا ہو رہی ہے جی؟ تحریک انصاف میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے. بھئی یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ حکومت نے کیا گند مارا ہے, کسان کے ساتھ کیا کیا, مزدور کے ساتھ کیا کیا, عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. 50% کے قریب لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی. ان چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے بجٹ کے دنوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کیسے پیدا ہو گئی, اور یہ تقسیم ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی ہے. ایک اور بہت بڑی خبر ہے ناظرین, اور یہ خبر امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے, اور غزہ میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خبر آئی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کا یہ جو لڑائی ہوئی ہے ایران کے ساتھ 12 دن کی, ان 12 دنوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ 20 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں ان سے بھی بڑی اماؤنٹ ہے. جتنا پیسہ آئی ایم ایف سے پاکستان نے 3 سال میں لینا ہے اس سے 3 گنا بڑی اماؤنٹ ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن اسرائیل کے لیے کتنا پیسہ ہے یہ دیکھنا ہوگا نا. تو اسرائیل کا جو قومی خزانہ ہے یا جو ان کے فارن ریزروز ہیں اسرائیل کے, وہ 220 ارب ڈالر سے زائد کے. تو ان کو یہ 20 ارب ڈالر اتنا نہیں دکھتا جتنا پاکستان کو دکھ سکتا ہے. یا ایران کی جو حالت ہے وہ اسرائیل جیسی تو اچھی نہیں ہے معیشت میں, تو ایران کے لیے معاشی دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے. اسرائیل کا 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, لیکن جو اسرائیل کا ایکچوئل نقصان ایران نے کیا نا, انہوں نے اسرائیل کی جو ہے متھ توڑ کے رکھ دی کہ یہ ناقابل تسخیر ہے, ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا, ان کو مارو تو ان کو چوٹ نہیں لگتی. تو ایران نے یہ جو نقصان کر دیا یہ تو سینکڑوں ارب ڈالر سے زیادہ بڑا نقصان ہے جو ایران نے اسرائیل کا کر دیا. اور باقی رہی صحیح کسر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکال دی, جس میں انہوں نے کہا جی اسرائیل کو بہت مار پڑی ہے اور میں نے اسرائیل کو بچایا ایران سے. یہ انہوں نے اپنا ایک کریڈٹ بھی لے لیا اور اسرائیل کی ایسی تیسی بھی پھیر دی کہ جناب آپ کو تو بہت مار پڑی ہے. اب جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امریکہ اور اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی. جنگ بندی کی شرائط کیا ہے اور کن شرائط کے اوپر یہ جنگ بندی ہوگی, یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ 2 ہفتے کے اندر جنگ بندی ہوگی, اور 4 ارب ممالک ہیں جو غزہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے, وہاں کی حکومت سنبھالیں گے, ان کا انتظام سنبھالیں گے, جن میں 2 ملکوں کے نام آ گئے ہیں. ایک مصر ہے اور دوسرا UAE ہے. یہ 2 ممالک کے نام آ گئے. 2 ممالک کے مزید نام آ جائیں گے جو غزہ کا انتظام سنبھالیں گے. ہو سکتا ہے ایک ملک سعودی عرب ہو, یا ایک ملک جو ہے وہ اردن ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ حماس جو ہے وہ یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا ان کے لوگوں کو,
اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہیں گے، جو فلسطینی اس علاقے کو چھوڑنا چاہیں گے، تو مسلمان ممالک ان کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جو یرغمالی ہیں انہیں آزاد بھی کروایا جائے گا، یہ بھی ایک اس کے اندر شرط شامل ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ عالمی سطح پہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ غزہ کے بے شمار باشندوں کو قبول کریں گے جو ہجرت کر کے غزہ سے دوسرے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ایک آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ابراہم اکارڈ ہوا تھا، ابراہم اکارڈ، یہ 2020 میں ہوا تھا، اور اس کے مطابق 2 ملکوں نے تسلیم کر دیا تھا اسرائیل کو، اور 2 ملک مزید تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تسلیم کریں گے، اور یہ 4 ملک اس کے اندر شروع میں شامل تھے: یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسرائیل اور UAE اور بحرین۔ UAE نے اور بحرین نے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا تھا، جبکہ اگلے مرحلے میں مراکش نے اور سوڈان نے تسلیم کرنا تھا اسرائیل کو۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ کہتا ہے خبروں کے مطابق کہ ابراہم کا جو معاہدہ ہے اس کی توسیع کی جائے گی، شام اور سعودی عرب سمیت مزید عرب ممالک اور دیگر مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور سرکاری تعلقات قائم کریں گے، اس کے اوپر انہیں مجبور کیا جائے گا۔ یہ جناب ایک بہت بڑی خبر، دعویٰ جو ہے اخبار کا یہ ہے، اور یہ اسرائیل ہیوم اخبار جو ہے اس کے اندر یہ چھپا ہے، اور دیگر کئی جگہوں پہ یہ خبر آئی ہے۔ دعویٰ اس میں کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ان ممالک کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ سعودی عرب کی جانب سے کی گئی، نہ ہی کوئی بات شام کی جانب سے کی گئی، نہ کوئی دیگر مسلمان ملکوں کی جانب سے کی گئی، لیکن یہ ایک اسرائیلی اخبار کا دعویٰ ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ امریکہ جو ہے وہ یہودیہ اور سامریہ میں محدود اسرائیلی خود مختاری کے نفاذ کو تسلیم کرے گا، اور یہ 2 ریاستوں کا جو تصور ہے اس کے مطابق اصلاحات ہوں گی اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہے جناب وہ پورا پلان جو اسرائیل کے اندر لایا جا رہا ہے۔ یہ 5 نکات ہیں اور مبینہ طور پہ، اور اس پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہوئی ہے۔ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق مل جاتا ہے تو پھر تو یہ ایک نئی ایسی صورتحال ہوگی جس میں اس خطے میں دیر پا امن کی توقع کی جا سکتی ہے، ادروائز پھر امن جو ہے وہ اس خطے میں خواب ہی رہ جائے گا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک خبر آپ کو میں اور دیتا ہوں۔ CNN نے خبر دی تھی، اور وہ خبر انہوں نے دی تھی امریکن انٹیلیجنس اداروں کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں ان کے مطابق۔ CNN نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا کوئی جوہری تنصیبات کا ایسا نقصان نہیں ہوا جس کے بعد اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ رک جائے۔ یہ CNN نے پہلے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پوری کی پوری جو امریکن انتظامیہ ہے انہوں نے جلغار کر دی، اور اب وہاں سے خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ نہیں، ایران کا بہت نقصان ہو گیا، ایران کئی سال پیچھے چلا گیا، اور اس کو بہت ٹائم لگے گا اپنے ایٹمی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں، اور اپنی ایٹمی تنصیبات کے اوپر دوبارہ اس سطح پہ پہنچنے میں جہاں پہ وہ ماضی میں پہنچا ہوا تھا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن جو پہلی والی خبر ہے اس کی تردید اب امریکہ سے تو آ رہی ہے، لیکن ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ خبر وہی ٹھیک تھی۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ایٹمی اثاثوں کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا یا جا سکا جس کا دعویٰ امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔